سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے اور مضبوط قرآن کی کہ یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست بڑے رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو آگاہ کریں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، تو اسی سبب سے یہ لوگ غافل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، عطا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھڈیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کی طرف الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے بارے میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو کیول ایسے انسان کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، تو آپ اس کو معاف اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ عمل بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ عمل بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر بات کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی کہانی اس سمے کی بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، تو ان لوگوں نے پہلے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید دیا تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح عام انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو کیول جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا فرض تو کیول واضح طور سے پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اشب سمجھتے ہیں، اگر تم نہ رکے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر تمہارا کام ختم کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے کڑا عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو اشب سمجھتے ہو کہ تم کو شکشا دی جائے، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور ایک انسان اس نگر کے آخری چھوڑ سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ ہے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کے راستے پر چلو، ایسے لوگوں کے راستے پر چلو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ سچے راستے پر ہے۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ ایسوں کو معبود بنا لوں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے، پھر تو میں یقینی کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو صاف دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش کہ میری جاتی کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے معاف کر دیا اور مجھے عزت دار انسانوں میں سے کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی جاتی پر آکاش سے کوئی سینہ نہیں نازل کی، اور نہ اس طرح ہم نازل کرتے ہیں۔ وہ تو کیول ایک زوردار چیخ تھی کہ اچانک وہ سب کے سب بجھا گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کا مذاق انہوں نے نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سے سموداؤں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ اور نہیں ہے کوئی سموہ لیکن یہ ہے کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ دھرتی ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا، اور اس سے ان دانہ نکال دیا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں۔ اور ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا، پھر کیوں شکریہ ادا نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ دھرتی سے اگائی ہوئی چیزیں ہوں، چاہے خود ان کی اپنی ذاتی وجود ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر راستے ہیں وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقرر کیا ہوا زبردست عالم اللہ تعالیٰ کا۔
اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ گھوم پھر کر پرانی ڈالی کی طرح ہو جاتی ہے۔ نہ سورج کے وش میں ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آکاش میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی ناؤ میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی دوسری چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبا دیتے، پھر نہ کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوتا اور نہ بچائے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے پاپوں سے بچو تاکہ تم پر دیا کی جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ منہ نہ پھیرتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کافر ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کی دھمکی کب آئے گا، سچے ہو تو بتاؤ۔ انہیں کیول ایک زوردار چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ آپسی لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس سمے یہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے پریوار کی طرف لوٹ سکیں گے، اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیز چال سے چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہائے، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے لیکن ایک تیز آواز کی اچانک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو آج کسی انسان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا لیکن انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک جنت والے لوگ آج کے دن اپنے کاموں میں مشغول، خوش اور مسرور ہیں۔ وہ اور ان کی پتنیاں چھاؤں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور دوسرے بھی جو کچھ وہ مانگیں گے۔ رحم کرنے والے رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور ہے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ ہے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھا راستہ یہی ہے۔ اور شیطان نے تو تم میں سے زیادہ تر گروہ کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ نرک ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں اندھی کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے بھاگتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کے منہ مسک کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے جنم کے سمے کی حالت کی طرف دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ اور نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شاعری سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ تو کیول شکشا اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس انسان کو ساودھان کر دے جو زندہ ہے، اور کافروں پر سچ ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے پشو بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان جانوروں کو ہم نے ان کے وش میں کر دیا ہے جن میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کا گوشت کھاتے ہیں، اور انہیں ان سے دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ اور وہ اللہ کے سوائے دوسروں کو معبود بناتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، یدپی ان میں ان کی مدد کی طاقت نہیں، پھر بھی ان کی موجود سینا ہے، اس لیے آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے۔ ہم ان کی چھپی اور ظاہر سبھی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی علم نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر بھی یہ کھلا جھگڑالو بن بیٹھا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ان سڑی گلی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو،
جس نے آکاشوں اور دھرتی کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا کہہ دینا بس ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا ملک ہے، اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔